الحمدللہ عز و جل۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ کوئی آج کا یا 100 سال کا پرانا عقیدہ نہیں، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا، جو کم و بیش 1,25,000 جو صحابہ کرام تھے، حضور علیہ السلام کے غلام تھے، جو عقیدہ ان کا تھا اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے، اور یہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور الحمدللہ اس علم غیب پر قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات گواہ ہیں۔ اس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین۔ ترجمہ قرآن، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے، میرا یہ محبوب اس غیب کو بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی نہیں بلکہ اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اگر ان کی اس بات کو بھی مان لیا جائے تو پھر بھی حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے علم غیب کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر یہ معنی کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب بتاتا کسے ہے؟ تو پھر یقیناً ماننا پڑے گا کہ وہ اپنے انبیاء کو علم غیب بتاتا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہتر سے بہتر علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور اس پر جو ہے تو متعدد حدیث مبارکہ بھی گواہ ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 2 ہجری کو جب 17 رمضان المبارک تھا، تو دنیا نے دیکھا کہ کفار میں اور اسلام میں ایک عظیم جنگ ہوئی، جہاں پر اسلام کی تعداد 313 صحابہ کرام تھے، اور ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو ان ہزاروں پر کیسے غالب کیا، اور کیسا غلبہ انہیں عطا فرمایا۔ اس جنگ بدر سے پہلے حضور علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں تشریف لائے، اور اس میدان کا معائنہ کیا، اس جہاں پر یہ جنگ ہونی تھی۔ تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس چھڑی سے اس میدان میں کچھ نشان لگائے، گول دائرے کی شکل میں وہ نشان لگائے، اور ساتھ ساتھ نشان لگاتے گئے، اور اپنے صحابہ سے فرماتے گئے کہ اے میرے صحابہ، کل اس جگہ پر فلاں کافر جو ہے تو مر کر گرے گا، کل اس جگہ پر ابو جہل گرے گا، کل اس جگہ پر عتبہ گرے گا، کل اس جگہ پر ولید بن مغیرہ گرے گا۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور نے نشان بھی لگا دیا، ہمیں بتا بھی دیا کہ کل جب جنگ ہوگی اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد یہاں فلاں کافر مر کے گرے گا۔ اب دوسرا دن ہوا، جنگ ہوئی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان جگہوں پر گئے جہاں سرکار نے نشان لگائے تھے۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، حضور نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا، اور جس کافر کا بتایا کہ یہ کافر مر کے یہاں گرے گا، یہ کافر مر کے یہاں گرے گا، یہ کافر مر کے یہاں گرے گا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ان نشانوں میں وہی کافر جو ہے تو مردار پڑے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ وہ ایک بال بھی اس جو دائرہ تھا اس سے باہر نہ تھے، یعنی جتنا حضور نے فرمایا، جس طرح فرمایا بالکل اسی طرح وہ کافر وہاں مر کر پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث جو ترمذی شریف میں ہے، جو کہ مشکات شریف میں مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے، اس میں آتا ہے کہ ہمارا الحمدللہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، یعنی جو ہو چکا حضور وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آئندہ ہوگا حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف کی کتاب ہے، اس میں جو حدیث کا نمبر ہے 89 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے پاس آئے، ہم صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع تھے، سرکار علیہ السلام ہمارے پاس آئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں ہیں، اور حضور نے فرمایا اے صحابہ، میرے ہاتھوں میں یہ 2 کتابیں دیکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بتائیں گے تو ہم جانیں گے، کیونکہ آپ کو علم ہے یا رب کو علم ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کل بروز قیامت تک کی جتنے جنتی ہیں ان جنتیوں کے جتنے بھی جنتی ہیں ان کے جو والدین ہیں ان کے جو قبائل ہیں تمام کا ذکر اس میں موجود ہے. تمام کو میں نے جان لیا ہے. اب میں جانتا ہوں کہ جناب آدم سے لے کر بروز قیامت تک جتنے بھی جنتی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے جنتی ہیں جو قیامت تک جنتی ہوں گے تمام کا علم حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا. پھر دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب بتائی تو اس کتاب میں جو ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ یہ جو میرے دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ خوب جانتے ہیں, آپ بتائیں کہ ہمیں پتہ چلے گا. حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ جناب آدم سے لے کر کل بروز قیامت تک جتنے جہنمی ہیں تمام کا نام اس میں موجود ہے, ان کے باپوں کا نام اس میں موجود ہے اور ان کے قبیلوں کا نام بھی موجود ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام کو جناب آدم سے لے کر کل بروز قیامت تک کے تمام جہنمیوں کے بھی نام آتے ہیں, ان کے باپوں کے بھی نام آتے ہیں اور ان کے قبیلوں کے بھی نام آتے ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے, اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا غیب جو ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ایسا غیب ہے کہ نہ اس کو کسی جن نے اس کو دیکھا, نہ کسی انسان نے اس کو دیکھا, کسی نے فرشتے نے بھی ان کو نہ دیکھا. وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غیب بھی جو ہے تو حضور علیہ السلام پر نہا فرما دیا, یعنی اپنا آپ بھی حضور علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا. اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کائنات کے سب سے بڑے غیب کو جان لیا. اب اتنا بڑا کائنات کا غیب حضور جان گئے تو پھر چھوٹے موٹے غیب حضور کے علم کے آگے کیا ہیں. الحمدللہ یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.